السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج موجود ہوں، یہ ریحان گارڈن ہے، ہمارے ساتھ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ پہ یہاں جھیل پارک ہے، اور اسی کے ساتھ یہ زمین جو ہے لگتی تقریباً کتنا ایکڑ ہے یہ صاحب؟ 42 ایکڑ جی، یہ 44 ایکڑ جو ہے وہ زمین ہے سر ریحان صاحب کی۔ تو اس میں جو ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت پاکستان کی نامور شخصیت، اور اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی جو زندگی گزری ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن تعارف کرا دیتا ہوں مختصراً کہ میجر محمد افضل صاحب جو ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ٹور کرتے رہتے ہیں، پیدل بھی جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اپنی گاڑی بنائی بھی، اس میں بھی ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ سننے کے لیے بڑا انٹرسٹڈ ہوگا آپ کے لیے جی، تو بڑا یعنی بہت انٹرسٹڈ ہوگا آپ کے لیے کہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ ہماری بھابھی صاحبہ بھی ٹریول کرتی ہیں وہ، تو ہم یہ سارا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ تک پیغام ہمارا جو ہے وہ میسیج جو ہے ایسا آئے کہ کچھ آپ سیکھ لیں جو ہم یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں دوسری شخصیت ریٹائرڈ کیپٹن جہاں زیب صاحب، کراچی سے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے کیسے گزاری اور یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں اس بارے میں ہم پوچھیں گے۔ تو ہمارا جو یہ سیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ تاکہ ہم جان سکیں کہ میں کراچی میں تھا اور وہاں سے سر ریحان صاحب کی اجازت سے اس علاقے میں آیا ہوں، اور خاص طور پہ میجر محمد افضل صاحب کی جو زندگی ہے اس کو جاننے کی کوشش کی میں نے۔ 3 دن میں تو انسان کچھ سیکھ نہیں سکتا، لیکن بہت کچھ دیکھنے کو ملا، سیکھنے کو ملا۔ تو ہم سب سے پہلے جائیں گے میجر محمد افضل محمود صاحب کے پاس کہ وہ اپنے بارے میں تعارف بھی کرائیں گے اور اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ جو ٹور کر رہے ہیں اس ٹور کے بارے میں بتائیں گے کہ اس سے کیا مقصد ہے ان کا اور کیا چاہتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو پلیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ویورز، بہت شکریہ جی سر، عبدالشکور یہ عبدالشکور صاحب، آپ نے موقع دیا اس انٹرویو کا اور مجھے میزبانی کا۔ جی شکریہ۔ میزبانی تو کم تھی، اٹ واز لائک آپ ہی زیادہ سے لک آفٹر کر رہے تھے، وچ از ونڈرفل۔ شکریہ۔ ویورز آپ یقین کریں کہ عبدالشکور صاحب جو ہے انہوں نے مجھے کسی چیز کوئی کام کرنے نہیں دیا۔ ہی از سو گڈ in his management, in putting things into order, cooking, burning fire, fetching water, and what not. With this, I come to my little introduction. My name is Major Afzal Mahmood, retired. اور میں جو ہے پچھلے کافی سالوں سے جو ہے سوشل میڈیا سے منسلک ہوں، اور میں اپنا ایک ٹائپ کا کانٹینٹ کریٹ کرتا ہوں جو آپ میری فیس بک پر، ٹویٹر پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ why I am doing so, why I am like this، اس کی وجہ یہ ہے کہ I just want to کہ پاکستانی جو ہیں وہ ہنر سیکھ لیں جو ساری دنیا کے لوگوں نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے، اور ہمیں وہ ہنر جو ہے سب سے منفرد کر دے گا، اور وہ ہے سوچنے کا ہنر کہ انسان کا برین کس لیے بنا ہے اور وہ کس طرح کام کرتا ہے۔ سو دس از دا بیسک فرسٹ تھنگ کہ سوچنے کا ہنر جو ہے اس کو سکھانا، کیونکہ مروجہ نظام تعلیم میں پچھلے 7-8 ہزار سال میں ہمیں 1 منٹ کے لیے بھی اپنی دوران تعلیم نہیں سکھایا جاتا کہ ہاؤ آور برین ورکس اور یہ سوچتا کیسے ہے۔ سو اٹس اے بیوٹیفل مشین، اٹس اے ونڈرفل مشین، اپنی طاقت ہے، اپنا برین ہے، ہم نے صرف اس کو استعمال کرنا ہے کامیابی کے لیے، خوشی کے لیے، کمیونیکیشن کے لیے، سمپلسٹی کے لیے، انوینشن کے لیے۔ اور وہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں نے چھوٹے 40 منٹ کے، 5 منٹ کے جو ہے ماڈیول بنا لیے، اور وہ میں سکھاتا پھرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ 2 اور چیزیں جو اس کے ساتھ منسلک ہے کہ انسان کی قدرتی غذا کیا ہے۔
تاکہ اس کو وہ بیماریاں نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے صرف کھانا کھانے کی وجہ سے. وہ قریباً 26 کے قریب ہیں. تو میں اس کی بھی جو ہنر سکھاتا ہوں کہ آپ نے اپنے برین سے کیسے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ انسانی کھانا ہے. تیسری چیز جو میں کرتا ہوں اور وہ ہے کہ قدرتی طریقے سے ہم نے اپنی غذا کو اگانا کیسے ہے. سو 3 things. ہاؤ ٹو تھنک میں سکھاتا ہوں, ہاؤ ٹو گرو نیچرل غذا ہماری جو انسانوں کی وہ کیسے اگانی ہے, اینڈ دین ہاؤ ٹو پریپیئر سلیکٹ اینڈ ایٹ آور نیچرل فوڈ. اگانا اور پھر پکانا اور پھر سوچنا قدرتی طریقے سے جسے علی کے لیے ہمیں بنایا گیا. تو یہ ہے سر میرا ٹوٹل. اس کے لیے مجھے چونکہ ٹریول کرنا ہوتا ہے, لوگ تو میرے پاس نہیں پہنچ سکتے کیونکہ پاکستان میں ابھی بہت بڑی آبادی ہے جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے. اگر انٹرنیٹ ہے تو ان کے اپنے نیش ہیں جس کو وہ فوکس کرتے ہیں. میرے کام کے اندر چونکہ کسی قسم کی کوئی تفریح یا آپ سمجھ لیں کسی قسم کا وہ نہیں ہے, چسکا نہیں ہے, تو ہماری تمام انٹرنیٹ اپلیکیشنز, تمام جو ہمارا سورس آف انٹرنیٹ لرننگ ہے وہ بیس کرتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی لالچ دی جائے, آپ کے برین کو مینپولیٹ کیا جائے, آپ کو ہیلوسینیشن میں ڈالا جائے, آپ کے برین کے وہ کیمیکل فلو کیے جائے جو آپ کو چسکے میں ڈال دیں. میرا تو ایسا کوئی ہے نہیں, تو اس لیے میرے بہت کم آڈینس ہیں, میرے بہت کم جو ہیں ویورز ہیں, میرے بہت کم فالوورز ہیں. تو پھر میں خود ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہوں. اور دا لویسٹ ٹیئر آف آور سوسائٹی جس کے اندر کسان ہیں, جس کے اندر مچھیرے ہیں, جس کے اندر مزدور ہیں, جس کے اندر ہنر مند ہیں, میں ان کو اپروچ کرتا ہوں, ان کے پاس پہنچتا ہوں اور ان کے پاس آ کے جس طرح یہ میں نے کیمپ لگایا اسی طریقے سے کیمپ لگا کے وائٹ بورڈ کے اوپر بیسک اس کے ساتھ جو ہے ڈسٹر اور مارکر کے ساتھ میں ان چیزوں کو سکھانے کی کوشش کرتا ہوں. بڑے عرصے سے دل چاہ رہا تھا, کئی اٹیمپٹس کی. دس از لائک مائی کرنٹ اٹیمپٹ. آئی ہیو اے وہیکل لینڈ روور, اس کے اوپر میں نے اپنا خیمہ بنا لیا ہے, اور یہ تھوڑا سا میرے پاس کچھ اور مٹیریل ہے جسے میں اپنا کچن, اپنا باتھ روم اور وہ کر لیتا ہوں. تھینکس ٹو مائی وائف کہ وہ بھی مجھے جوائن کر لیتی ہیں تاکہ وہ خواتین کو ایڈریس کر سکیں ہمارے کلچر کے. سو دیٹس مائی انٹروڈکشن, دیٹس واٹ آئی ڈو. اس وقت جو ہے میں ریحان اللہ والا جو ہے ان کی ایک پراپرٹی ہے ہالجی لیک کے پاس, جس کے ارد گرد 5 گاؤں ہیں جہاں پہ بہت غریب لوگ ہیں. جو لاسٹ سیلاب آیا اس سے مچھلی بھی بہہ گئی ان کی جھیل سے, اور اب وہ مچھلی بھی نہیں پکڑ سکتے. کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے آلٹرنیٹ بزنس ڈھونڈ لیا کہ وہ پکیاں بناتے ہیں. آپ میرا اگر ٹائم لائن پہ جائیں تو آپ کو وہ لوگوں کی تصویریں ایویڈنس مل جائیں گی. تو میں بھی یہاں پہ یہی ٹرائی کر رہا ہوں, کوشش کرنے کی کہ میں اگر یہاں پہ فارسٹریشن کر سکوں ریحان بھائی کے اس کے اوپر پراپرٹی کے اوپر ان کی اجازت کے ساتھ, اور پھر جو بھی لوگ ارد گرد ہیں ان کو میں یہ بیسک ہنر سکھا سکوں, نیچرل ایگریکلچر, نیچرل فوڈ اینڈ نیچرل تھنکنگ. بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. ماشاءاللہ میجر صاحب کی خاصیت ہے کہ جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں ڈیرے ڈالنے کے بعد ان کی دوسری جو کسان, مزدور, مچھیرے, اس طرح کے ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ ان سے اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان کو اسکل سکھاتے ہیں. اسکل کے سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ سردی اور گرمی اور ان کی ضروریات کیا ہیں اس کے بارے میں بھی بڑی فکر مند رہتے ہیں کہ بھائی یہ علاقے اپنے نالج اور عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی بہتر ہو جائیں, اور ان کی زندگی بھی, ان کے رہنے کا رہن سہن بھی اچھا ہو جائے, اور ساتھ ساتھ جو ہے میں ان کے لیے کیا کر سکوں. یقین جانی 3 دن کے اندر میں نے دیکھا امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر, مختلف جگہ سے ٹیلی فون کے ذریعے سے بتاتے ہیں ان کو حالات کہ میں جس جگہ رہ رہا ہوں ان جگہ کے حالات, ان لوگوں کے حالات یہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے جتنے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں, میجر افضل محمود صاحب کو ضرور دعوت دیں اپنے پاس رہنے کی. جہاں انہوں نے ٹھکانہ کیا وہاں کے لوگوں کی عقل اور شعور اور نیچرل زندگی کے اندر, ان کی زندگی کے اندر بہتری آتی ہے, اور ساتھ ساتھ عقل اور شعور و علم میں بھی بہتری آتی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے رہن سہن کی زندگی کے اندر بھی یہ فکر مند رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیسے یہ لوگ اچھے ہو جائیں. تو ہم مزید انشاءاللہ سیشن آگے کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں کیپٹن جہازیب صاحب کی طرف جو ہے وہ آپ کو لے کے چلوں گا کہ وہ ہمیں اپنا بارے میں بتائیں اور تعارف کرائیں.
تاکہ ہم ان کے بارے میں جان سکیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیپٹن ریٹائرڈ جان زیب ہاشمی. اور میں ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے 3-4-5 مہینے جب سے میں نے جوائن کیا ہے ریحان اللہ والا فاؤنڈیشن کو. اور ریحان اللہ والا نے مجھے بڑا فیسیلیٹیٹ کیا ہے مختلف جگہوں پہ جانے. پہلے میں لاہور گیا, اسلام آباد گیا. جیسے کہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ایکوائر نالج فرام کریڈل ٹو گریو. اپنی ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. تو وہ کوشش کر رہا ہوں علم حاصل کرنے کا. اور جتنا زیادہ ایک یہ ہے کہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری سے. تو کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کو خوش کروں. اور یہاں پر میں نے بہت اپنے سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے, سیلف اچیومنٹ, وہ میں نے اٹین کی. پہلے شاید میں گھبراتا تھا تنہائی سے. یہاں پہ میں جب آیا تو پہلے دن میں جب آیا تو میں ایک کمیونٹی سینٹر میں جنگشائی پہ ایک ہال کے اندر اکیلا وہاں میں نے رات گزاری. وہاں پہ چوہے تھے, زمین پہ میں لیٹا ہوا تھا, چوہے تھے and all that. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں نے بڑا انجوائے کیا. اور یہاں پہ میں آیا ہوں, یہاں پہ میں نے ٹریولنگ کی ہے, یہاں پہ میں نے وائلڈ لائف دیکھی. اور میں نے وائلڈ لائف دیکھی اور یہاں پہ لوگ بہت اچھے ہیں, بہت زیادہ لوگ جو ہے ہیلپ فل ہیں, اور لوگ بہت زیادہ کوآپریٹیو ہیں. غربت کی انتہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دل ان کے بڑے ہیں اور بہت محنتی ہیں. اور یہاں پہ میجر صاحب, میجر افضل محمود, جن کا ابھی جو بتا رہے تھے, ان کی لینڈ روور کے اوپر انہوں نے کیمپ لگایا ہے. 2 راتوں سے وہاں پہ میں اپنا رات گزار رہا ہوں. اور دیٹ از این امیزنگ ایکسپیرئنس. اور میں سیکھ رہا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں سیکھتا ہوں وہ جو میں سمجھتا ہوں وہ میں ڈسمنیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرا جو سب سے بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس ولڈرنس میں جو میرا ایکسپیرئنس ہوا ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا خیال رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا جنات, چڑیل, یہ کانسیپٹ ہم بھی بہت ہمیشہ بچپن سے ڈسکس کرتے آئے ہیں. لیکن اور میرے خیال سے اس تنہائی ولڈرنس میں جب رات کو آپ کے گیدڑ بول رہے ہوں اینڈ آل دیٹ ہو, اس میں آپ تنہا لیٹے ہوئے ہوں, تو آپ کو ایک امیزنگ ایکسپیرئنس ہے. تو بس میں تو یہی کہوں گا. تھینک یو ویری مچ سر. جی جان صاحب, آپ نے اس بارے میں بتایا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں. تھوڑا سا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں, اور تھوڑا اس بارے میں بتائیں, مختصر تعارف اپنا کرائیں. میں ان کو اٹینڈ کر لیں ذرا, ادھر سے لے آئیے. میں جو وہ لاہور کراچی میں پیدا ہوا, 2 مہینے کے بعد فادر لاہور چلے گئے. لاہور میرا بیکن ہاؤس کا پڑھا ہوا ہوں کلاس 6 تک. پھر انگلش میڈیم اسکول میں پھر فوج جوائن کر لی. ملتان میں فادر پوسٹنگ ہو گئی تھی, وہ فارمر سرکل میں تھے. اینڈ پھر فوج جوائن کی. فوج میں 91 میں نے فوج جوائن کی پی ایم اے میں. 2 سال کمیشن حاصل کیا. پھر آمد کور رسالے میں نے کمیشن حاصل کیا. اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھا. پروفیشنل لوگ مجھے کہتے تھے بڑا پروفیشنل سولجر ہے, انٹلیکچوئل ہے. کچھ لوگ مجھے گاندھی کہتے تھے, کچھ لوگ مجھے قائد اعظم کہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. وہ کہتے ہیں what done is done can not be undone and is well done. تو جو کچھ اللہ کرتا ہے وہ بہتری میں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فوج سنبھال لیا اور میں نے سول سیکٹر جوائن کیا, جہاں پہ میں نے ایڈمنسٹریشن اور سیکیورٹی, ایچ آر میں MBA کیا. اور اس میں رہا اور مختلف کمپنیز میں نے کام کیا. IBM انٹرنیشنل بزنس مشین جو دنیا کی سب سے بڑی ون آف دی بگیسٹ ملٹی نیشنل کمپنی ہے, اس میں ایڈمنسٹریشن میں رہا. اس کے بعد میں اور پورٹ پہ رہا اینڈ آل دیٹ.
اینڈ ایک بہت ہی ڈائیورسفائڈ قسم کی میں نے لائف دیکھی ہے, ٹربلنٹ لائف دیکھی ہے میں نے. اتار چڑھاؤ میری زندگی میں بہت آئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا بڑا خیال رکھا. اور اللہ تعالیٰ, اسی لیے میں جب بھی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اللہ کا ذکر ضرور کرتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہیز آلویز بین ویری ویری فرینڈلی. اس نے مجھے دوست بنا لیا اور اس دوستی کی وجہ سے میں نے بڑا لطف اٹھایا. اور تھینک یو, شکریہ آپ کا جہازیب صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے بارے میں بتایا. تو ہم چلتے ہیں سر میجر افضل محمود صاحب کی طرف, اس کو اختتام پذیر کریں گے اور ہم ان سے مزید کچھ جاننا چاہیں گے اور کچھ ان کے بارے میں یا ہمیں کچھ یہ میسیج دینا چاہیں گے, وہ آخر میں انشاءاللہ ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے. تو ناظرین, یہ جو محل وقوع ہے یہاں پر, یہ زبردست جگہ ہے. سر ریحان اللہ والا صاحب کی جو جگہ ہے, یہ اراضی ہے. یہاں پر جو وہ مستقبل کے اندر بہت ان کے جو ہے یعنی منصوبے ہیں, انسان دوست منصوبے ہیں, انسان کی فلاح کے منصوبے ہیں, وہ یہاں پر شروع کرنا چاہیں گے اور شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم سب کی جو ہے خواہش ہے کہ ہم سر ریحان اللہ والا صاحب کی ٹیم کے اندر رہ کر پاکستان کی عوام کی اور یہاں کے رہنے والوں کی جو ہے علم اور عقل اور شعور اور زندگی میں بہتری لانے کے لیے خاص طور پہ جو ویژن ہے سر ریحان اللہ والا صاحب کا کہ ہر پاکستانی جو ہے 1 لاکھ روپے ماہانہ کمائے, تو اس ویژن کے اندر جو ہے ہمارا حصہ ہو اور ہم خود بھی, ہم اپنی فیملی کے اندر, اپنے بچوں کے اندر اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اندر سب کی جو ہے اپنی زندگی کے اندر بہتری لا سکیں. اور ہمارے اطراف میں جتنے لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, یہاں جہاں ہم جائیں ان سب کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کریں. اس ویژن کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ ہم سر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ جڑے ہیں اور انہی کا ایک یہ گلدستہ ہے جو یہاں پر ہم موجود ہیں میجر افضل محمود صاحب کے ساتھ. تو یہاں کا جو محل وقوع بتایا, 7 جھیل ہے, اپنا کیا نام ہے جھیل کا سر؟ ہالے جھیل ہے, جنگ شاہی یہاں ساتھ لگتا ہے, تھوڑے سے پہاڑ بھی ہیں, جنگلات ہیں یہاں پر, اور بہت زبردست جو ہے جگہ ہے یہاں. اور مستقبل کے اندر جو ہے یہ انشاءاللہ یہ ترقی کرے گی ایسے لوگوں کے آنے کی وجہ سے, سر ریحان اللہ والا صاحب کے آنے کی وجہ سے, میجر افضل محمود صاحب اور کیپٹن جہازیب صاحب کے لوگ یہاں آنے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی میں, شعور میں, عقل میں بہتری میں, زندگی میں بہتری آئے گی. تو ناظرین, ہم چلتے ہیں آخری سیشن کرنے کے لیے میجر افضل محمود صاحب کے پاس, کہ انہوں نے جیسے بتایا کہ یہ وہ ٹریک بتاتے ہیں کہ آپ نے کھانا کیسے ہے, نیچرل زندگی کیسے گزارنی ہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے جہاں جاتے ہیں ان کے علم اور عقل اور شعور کے اندر ان کو سمجھاتے اور سکھاتے ہیں اور ان کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سیشن کو مزید تھوڑا سا کچھ ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور مزید کچھ سننا چاہیں گے میجر افضل محمود صاحب کے پاس سے کہ وہ ہمیں کیا میسیج دیتے ہیں پاکستانی عوام کو, اور دنیا کے اندر جو یہ ہمارا میسیج پہنچے وہاں تک ان کا کیا پیغام ہے. اور جیسے پہلے بھی بتایا انہوں نے, لیکن میں چاہتا ہوں کچھ اور باتیں ہم سے کریں تاکہ ہم ان سے مزید سیکھ سکیں. جی میجر صاحب. جی بہت شکریہ. ویورز, جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ پچھلے 7-8 ہزار سال سے ہمیں یا تو کنزیومر بنا دیا گیا یا غلام بنا دیا گیا, پھر ڈفرینٹ شیپس آتی رہی. اس وقت بھی ہم انڈر دی تسلط ہیں کہ ہم تسلط کے اندر ہیں. انٹرنیشنل جو مافیاز ہیں, جو پیٹرو ڈالر کا ایشو ہے, جو رشین انفلوئنس ہے, امریکن انفلوئنس ہے, یورپین اینڈ آل دیٹ, اس میں سے اپنی شناخت کو کریٹ کرنا, پاکستانی شناخت کو کریٹ کرنا, دیٹس دا ہول پرپس. انسان بن کے پاکستانی شناخت کو کریٹ کرنا. اس کے لیے بغیر تربیت کے, بغیر اسکلز کے, بغیر ڈائریکٹ ہنر سیکھنے کے کوئی اور حل نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ہمیں ایجوکیٹ کرتے رہیں گے اس طریقے سے جس کو یہ اسپانسر کرتے ہیں, اور ہم یا تو کنزیومر رہیں گے یا غلامی میں رہیں گے. اگر ہم نے اس کو بریک کرنا ہے تو ہمیں ایک نیا راستہ, ایک متبادل راستہ اختیار کرنا پڑے گا. میری ایک ہمبل سی کوشش ہے کہ میں نے اس کو انوینٹ کیا. پہلے تو وہ اسکل سیکھے خود کہ ہم نئی چیزیں انوینٹ کیسے کر سکتے ہیں, پھر اس کو انوینٹ کر کے اس کو آپ لوگوں سے شیئر کرنا. بڑا کلیئر راستہ بن گیا ابھی
کہ آپ ریحان فاؤنڈیشن میں ریحان بھائی سے یا ان کے جو لوگ ہیں آپ ان سے رابطہ کریں. رابطہ کرنے ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کی جو ہے وہ آپ یہاں تشریف لائیں. جب آپ یہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ سیکھیں گے یہ تمام ہنر کہ نیچر میں رہ کے آپ کو کیا کیا چیلنجز آتے ہیں اور آپ نے ان کو کیسے حل کرنا ہے. 3 بڑے ہنر آپ سیکھیں گے. ایک یہ کہ آپ نے کھانا کیا ہے, دوسرا آپ نے اگانا کیسے ہے, اور تیسرا سوچنا کیسے ہے. آپ نے جب یہ چیز اچیو کر لی, نو دا اسکائی از دا لمٹ. ساری دنیا, پورا ملک, دنیا جو ہے, ساری جو کائنات ہے, آپ اس کو مسخر کر سکتے اپنے طریقے سے. لیکن اس اپنے طریقے میں کیا ہوگا کہ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوگا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر دوسروں کا فائدہ ہوگا. سو یہ ایک پرپز ہے, ایک مقصد ہے, یہ ایک آبجیکٹو ہے جس کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ادروائز تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے دنیا میں $1 بلین بنا لیے ان کی اپنی پرسنل لائف کیسی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بہت زیادہ غریب لوگ ہیں, مفلسی کی لائن سے بھی نیچے ہیں, تو وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے بھی وہی مثال ہے. انسانی لیول پہ چاہے وہ بلینئر ہے یا وہ مفلس ہے, اس کے انسانی معاملات ایک ہی جیسے ہیں. ہم نے ان انسانی معاملات کو قدرتی طریقے سے حل کیسے کیا جانا ہے, ہم نے اس کا ہنر سیکھنا. So there are so many things, so many skills which you can learn. There are so many therapies you can go through if you just join. جیسا کہ آپ کو عبدالشکور صاحب نے کہا, جیسا کہ کیپٹن جہاں زیب نے کہا, you just have to make your access here. یہاں پر ایک جھیل ہے جس پہ آپ میراتھن کر سکتے ہیں. یہاں پہ کھلی جگہ ہے جہاں پر آپ کیمپ کر سکتے ہیں. یہاں پر زمین ہے جس کے اوپر آپ فارسٹریشن کر سکتے ہیں, جس پہ آپ نیچرل ایگریکلچر کر سکتے ہیں. آپ جو جیسے آپ چوز دا ایریا کہ میں نے اس ایریے میں یہ کرنا ہے. آئیے کچھ دن رہیے, اپنی زندگی کو اس سارے 7-8 ہزار سال کی جو ضلالت ہے غلامی کی اور کنزیومرزم کی, اس سے باہر نکلیے. دین چوز یور وے. اور ایز آئی سیڈ, اسٹار از دا لمٹ. اسٹارز آر دا لمٹ. آپ انوینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سائنس میں انوینٹ کریں. آپ ٹیکنالوجی میں گرو کرنا چاہتے ہیں تو ریحان بھائی جو ہیں, جو کہ اوور آل اس کے پرنسپل ہیں, جو کہ اس کے سپانسر ہیں ساری ایفرٹ کے, جو کہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں, ان سے بڑا پاکستان میں ڈیجیٹل اس کے اوپر کام کرنے کے لیے, فری لانسنگ کے اوپر آن لائن کام کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ معاش کو اور اس کی ارننگ کو 1 لاکھ روپیہ پر انڈیویجول لے جانے کے لیے, ان سے بڑا آپ کو کوئی جو ہے وہ رہنما نہیں ملے گا. سو اٹس اے کمپلیٹ پیکج. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پلیز جوائن دس ایفرٹ. ہمارے ساتھ جوائن کریں. ہم آپ کو وہ سٹارٹ دے دیں گے, وہ بگننگ دے دیں گے. وین اٹ کمز آن ٹو دا نیچرل تھنکنگ, نیچرل فوڈ اینڈ نیچرل گروئنگ ایگریکلچر, اینڈ اس کے بعد آپ جا کے باقی چیزیں سیکھیے. سو یو نو ہاؤ ٹو بی سکسیزفل, تاکہ آپ سیکھ جائیں کہ میں نے خوش کیسے رہنا ہے, تاکہ آپ سیکھ جائیں کہ میں نے انوینٹ کیسے کرنا ہے, میں نے کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے, میں نے جو ہے سمپل کیسے, سادہ کیسے ہو جانا ہے, اور میں نے اپنی زندگی سے کمپلیسنسی کیسے نکال دینی ہے, اور میں نے اپنے جو زاویے ہیں, جو ذہن کے ویوز ہیں, ان کو کیسے کریٹ کرنا ہے. تو اٹس اے یونیک اپرچونیٹی لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے. کراچی میں آپ ہیں تو یو آر لائک 100 کلومیٹرس. آپ حیدرآباد میں ہیں تو یو آر لائک 100 کلومیٹرس. پاکستان میں آپ کہیں ہیں, دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں یو آر انیبل ٹو مینیج یور personal life, if you are unable to manage your personal health, and if you are unable to manage your personal businesses, this is the institution. ریحان فاؤنڈیشن کا یہ والا جو پروجیکٹ ہے, it invites you, please come here, have a contact. جو ہے میرے ساتھ جو ہے کپتان صاحب کے ساتھ یا عبدالشکور صاحب کے ساتھ, آپ ہمارے نمبرز وہاں پہ مل جائیں گے آپ کو. ریحان بھائی کی پروفائل پہ آپ کو ایک وہ بھی مل جائے گی, پوسٹ بھی مل جائے گی فیس بک پہ, دیٹ ہاؤ ٹو جوائن دس پلیس. بہت شکریہ. شکریہ میجر صاحب اور کیپٹن صاحب, شکریہ ہمارے ساتھ یہ بہترین سیشن کرنے کا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہاں میجر صاحب سے سیکھنے کے لیے جو راستہ ہے, جیسے بتایا انہوں نے کہ ریحان فاؤنڈیشن اور ریحان اللہ والا صاحب, آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں, آپ ٹور پہ جاتے ہیں, ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, مختلف بیماریوں کے کھانے کھاتے ہیں, آپ کی صحت خراب ہوتی ہے, مختلف پریشانی اور مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. آپ یہاں آپ کو زندگی جینے کے اسکل ملیں گے, سیکھنے کے اسکل ملیں گے
کہ بھئی ہمیں سیکھنا کیسے ہے وہ بھی اسکل ہے، ہمیں کرنا کیسے وہ بھی اسکل ہے، ہمیں جینا کیسا ہے وہ بھی اسکل ہے. یہ سارے اسکل آپ کو یہاں ملیں گے. لیکن راستہ ہے سر ریحان اللہ والا صاحب، ریحان فاؤنڈیشن. آپ سر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ جڑ جائیے، ریحان فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑ جائیے. آپ کو ان کے پلیٹ فارم پہ یہ سارے ہیرے، جن میں سے ایک ہیرا ہمارے ساتھ موجود ہے سر میجر افضل محمود صاحب، اور ان جیسے بہت سارے لوگ ہیں جو ریحان اللہ والا صاحب کے پلیٹ فارم سے آپ کو ملیں گے. آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کا ہنر، علم اور ساتھ ساتھ غلامی کی زندگی سے، جیسے بتایا کہ 8000 7000 8000 سال پرانا ہمارے اندر جو یعنی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے وہ نکلے گا، غلامی ازم، اور ہمارے اندر جو غربت ہے، جہالت ہے وہ نکلے گی. تو آئیے یہ اسکل سیکھیے. یہاں پر ریحان گارڈن، یہاں پر جہاں جنگ شاہی کے قریب جو ہے یہاں موجود ہیں سر میجر افضل محمود صاحب. ان کے ساتھ رہیے، وقت گزاریے اور اپنی زندگی کو بہتر کیجیے. بہت شکریہ سر ریحان اللہ والا صاحب، بہت شکریہ سر میجر افضل محمود صاحب، بہت شکریہ کیپٹن جہازیب صاحب. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.